پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. عبد الوہاب ہیں سکھر سے. ان کا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں اسلام کے نام پہ سیاسی تنظیمیں ہیں، نام نہیں لے رہے ہم، یہ الیکشن میں بھی اتحاد کے نام پہ اپنے ووٹ دوسری سیاسی جماعت کو دیتے ہیں اور پھر اسمبلی میں آ کر بھی صدر اور وزیر اعظم کے لیے دوسری سیاسی جماعت کو اپنے ووٹ دیتے ہیں. اس میں امانت میں خیانت اور جھوٹی شہادت کے زمرے میں یہ لوگ نہیں آتے کہ جب ان کو ووٹ دیے جاتے ان کی جماعت کے لیے ہماری ایک امانت ان کے پاس ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کے منشور کو ہم نے ووٹ دیا، اور آگے جا کے یہ دوسرے کسی بھی معاملے میں وزیر اعظم اور اس کو الیکٹ کرنے میں اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد پہ الزام کیا رکھیں، ہم سب یہی کرتے ہیں. کون ہے ہم میں عوام میں جو کسی منشور پہ ووٹ دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہر ایک کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں. احسان کبھی اسلام پہ کرتے ہیں اور کبھی جمہوریت پہ کرتے ہیں اور کبھی کسی پہ کرتے ہیں، لیکن اندر باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کو ووٹ دوں گا تو یہ مجھے تھانے سے چھڑا لے گا، یہ مجھے پیسے دے گا، مجھے ابھی لوگ نقد دے کے ووٹ دیتے ہیں. یار ایک حلقے میں آپ کے لاہور کے ایک حلقے میں ایک امیدوار کا 2 ارب روپیہ خرچ ہوا. جی بالکل. یہ کون سی امانت ہے جو آپ نے 2 ارب میں دی؟ بالکل ٹھیک. آپ نے پیسے لے لیے، ووٹ بیچ دیا، وہ کنویں میں پھینکے یا غار میں پھینکے، آپ کو کیا؟ بالکل ٹھیک. جب اس نے خرید لیا ایک امیدوار کا 2 ارب آپ کا ٹی وی کہہ رہا جی جی بالکل ظاہر ہے دوسرے کا بھی لگا ہوگا. تو definitely. ایک ایم این اے کے حلقے میں 4 ارب روپیہ ووٹ خریدنے پہ لگا. اب ان ووٹوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا قیمت ہے؟ تو میرے بھائی پہلے اپنے آپ کو درست کریں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور یہ جو مختلف تنظیمیں بن گئی ہیں، یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ ہر ایک نے اپنی دکان بنا رکھی ہے. کسی کا کوئی مقصد اسلام وغیرہ نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں، اپنی زندگی گزارنی ہے، موج میلہ کرنا ہے. اسلام نافذ ہو نہ انہیں زکوٰۃ، صدقات، دیگر چندے، ڈونیشنز مل جاتی ہیں، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں، خود کرتے کچھ نہیں، سب عوام کا مال ہوتا ہے، موج میلہ وہ بھی کر لیتے ہیں. حکومت ملے نہ ملے، یار ایک حکومت ایک طبقے پر تو ہر جماعت کے پاس ہے. جی بالکل ہے. بالکل ہے. تو وہ اپنی انجوائے کر رہے ہیں. بھائی آپ ایک پودا لگاتے ہیں آگ کا اور امید رکھتے ہیں اس پر آم لگیں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر آپ بنیادی طور پر عام بیج ہیں نا. پہلے تو آپ خود دیانت سے، آپ کو اللہ نے ووٹ دینے کی توفیق دیا، تو جب اپنی غرض پہ دیتے ہیں تو کیا بد دیانتی نہیں ہے؟ یقیناً. تو جب آپ بد دیانتی کریں گے تو اس پر آگے دیانت کا پھل لگے گا. تو پھر وہی ہوگا کہ آپ کا دوسروں کو الزام دینا آسان ہے، ہم بنیادی ٹیڑھی رکھتے ہیں اور اس پر عمارت ہی ٹیڑھی بنتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اب اسی میں اگلا ان کا جو اس سے لنک سوال تھا وہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نام پہ سیاسی جماعت کا ذکر کیا ہے، حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر اس غیر اسلامی حکومت کو چلانے میں حکومت کے ساتھ جرم میں شریک نہیں ہو جاتے؟ نہیں ہو جاتے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ مطلب ہی دیکھو، سیاست کا ہمارے ہاں ہمارے ایک وزیر ہوا کرتے تھے، اللہ بخشے فوت ہو گئے، بڑے کالم لکھتے تھے تنقیدی حکومت کے پر، اور ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی تو ان کے بڑے تحقیقی کالم ہوتے تھے، خرافات نہیں ہوتی تھیں، اور حکومت پر کڑی تنقید کرتے تھے. تو ضیاء الحق صاحب نے انہیں منتخب کرا کے میں نے منسٹر بنا دیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو بولتے تھے سارا حکومت کے حق میں ہوتا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے تو بڑے سخت کالم آتے تھے، اب آپ تو اس نے کہا بھئی اس سارے کا مقصد اقتدار تھا، اب اقتدار مل گیا، اب میں پھر وہی شور کرتا رہوں. اب تو غلط بات ہے. تو وہی سیاسی جماعتوں کا قبلہ ہے حصول اقتدار، اس کا کوئی ٹانگ مل جائے
دم مل جائے، کان مل جائے، کچھ نہ کچھ تو مل گیا، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اپنا انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ اسلام کے لیے کس سیاسی جماعت کی ضرورت ہے؟ سارے مسلمان ایک ہی جماعت ہیں، آپ کریں کام۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں محمد فیصل، یہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی جب جسم اچانک کانپ اٹھتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قبر نے یاد کیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا دن میں کئی بار ہوتا ہے، کئی بار میں اس کیفیت سے جب بھی کوئی اچھی بات سنتا ہوں، وہ اسلام کے متعلق ہو یا زندگی کے متعلق، تو مجھے یہ کیفیت سے، تو یہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا اپنا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے کردار میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے ہمارے لاشعور میں ایک خطرہ ہوتا ہے اچھا، کہ میں یہ کر تو رہا ہوں لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اسے دماغی طور پر قبول کریں نہ کریں، زبانی یا عقلی مانیں نہ مانیں، ہم ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے کا اندیشہ لاشعور میں جم جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ لاشعور یاد دلاتا ہے کہ بچوں تو نے بھی یہ کیا تھا، صحیح، تو جسم بالکل کانپ اٹھتا ہے کہ مجھ سے بھی ہوا۔ تو جیسے کسی نے قتل کیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جب کسی قاتل کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تو اندر سے اس کے بھی آواز آتی ہے کہ قتل تو نے بھی کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس تو کے لاشعور میں پڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بدن لرز جاتا ہے کہ یار کہیں پتہ چل گیا تو حشر تو میرا بھی یہی ہوگا۔ صحیح، تو آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی اطاعت کریں، درود شریف پڑھیں، حلال کھائیں، سچ بولیں، تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، توبہ کا در وہاں ہے اور اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو اسلام کی اطاعت میں ڈھالیں تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا حضرت جی، یہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے دعا کے لیے درخواست دی ہے۔ یہ اس میں مبین رحمان ہے، مٹھانی نوشہرو فیروز سندھ، اور حیدر خان ہے اور ان کی فیملی ہے کنڈیاں، یہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے۔ اللہ کریم سب پر رحم تسلیم فرمائے اور سب کی ضرورتیں پوری فرمائے، وہی حاجت روا ہے سب کا، سب پہ مہربانی فرمائے، سب کی دعا۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں تنویر الرسول ہیں لیا سے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، وہ ذکر جسے کرامن کاتبین نہیں لکھتے اس ذکر سے 70 گنا بہتر ہے جسے کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جسے کرامن کاتبین نہیں لکھتے، اور یہ بھی کہ کیوں نہیں لکھتے؟ کرامن کاتبین کا کام یہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات لب پہ آتی ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کام ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو معاملہ دل کا دل میں رہ جائے اس سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ما یلفظ من قول، کوئی لفظ جو زبان پہ لب پہ آتا ہے، کوئی کام جو ہم سے ظہور پذیر ہو، ان کا کام ہے لکھنا۔ ٹھیک، آپ کے دل میں کیا ہے یہ معاملہ آپ کا اللہ کریم کے ساتھ، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ذکر قلبی جو ہے، ذکر خفی اور ذکر قلبی، اس کی بے شمار فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرو، خاموشی سے کرو، اللہ سے، اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کرو، بغیر آواز کے کرو۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل ٹھیک، ذکر قلبی نصیب ہوگا تو وہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے آپ جانے، اس میں کرام کاتبین کا دخل نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل کیونکہ صحیح، معاملات قلبی کے لکھنے کے وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا، کس بالکل نیت سے کیا، یہ مالک کا اور یہ بندے مالک کا، کا کام، مالک اور کیا بندے کا بات ہے، معاملہ، کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے صرف جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ لکھنا وہی لکھنا ہے۔ اب اس کا اجر کیا ہے یا اس کی نیت کیا ہے، کیا ہے، یا کس نیت سے کیا، یا قابل یہ اللہ معافی تعالیٰ ہے کا اور یا بندے کا قابل معاملہ ہے۔ سزا ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
طوبہ ہیں دبئی سے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کافروں نے بھی انسانی بھلائی کے لیے کام کیے ہیں، مثلا ہسپتال بنوائے، اسکولز بنوائے، ایک مومن اور ایک کافر کی نیکی میں کیا فرق ہے؟ بیٹا سادہ سی بات میں آپ کو سمجھا دوں، آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ قیمت دیتے ہیں، جی مجھے ایک موبائل دے دو، موبائل آپ کو مل جاتا ہے، پھر آپ کا باقی دکان پہ کوئی حق رہتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی توقع رکھتے ہیں کہ اس میں تو بڑی چیزیں تھیں، مجھے صرف موبائل دیا؟ آپ نے قیمتی موبائل کی۔ ڈیفینیٹلی، کافر کی نیکی ضائع نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور قیامت کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں انجوائے کر لی۔ ٹھیک ہے، کافر جب نیکی کرتا ہے تو آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اسے آپ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق کریں۔ بالکل ٹھیک، ایک کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ اچھا کام ہے، اس میں حضور کا اتباع نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں بنے گا، اچھائی اچھا کام ہے، اس اچھائی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، چونکہ کافر کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں، وہ دنیا کے لیے یا شہرت کے لیے کرتا ہے یا کسی اور منفعت کے لیے کرتا ہے، تو وہ دنیا میں اس کی نیکی کا بدلہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ جب میدان حشر میں جائے گا تو ارشاد ہوگا کہ تم نے اپنی نیکیاں تو دنیا میں انجوائے کر لیں، بالکل ٹھیک، جو برائیاں تھیں وہ باقی پڑی ہیں، آپ بھگتو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تو نیکی ضائع نہیں ہوتی، کافر بھی کرے تو اس کو اس کا بدلہ دنیا میں اللہ کریم دے دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں ملتے ہیں، شہرت کے لیے کی شہرت مل گئی، منافع کے گنگا رام لیے کی ہاسپٹل اب پیسے تک مل چل رہا ہے، گئی، ظاہر ہے تو چل اس کو رہا ہے۔ شہرت مل رہی ہے، تو یا شہرت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، گلاب دیوی گلاب اسپتال دیوی چل ہے، رہا ابھی ہے، تک اسی چل رہا طرح ہے، ٹھیک ہے، بتیرے کنویں چل رہے ہیں، سرائیں چل رہی بالکل ہیں، صحیح ہے، جوہر تالاب دیہات میں بنوا دیے گئے، انہی کے نام پہ چل رہے ہیں، تو وہ ان دنیا کا میں شہرت انہیں مل رہی ہے، جو ان بالکل کی ٹھیک، خواہش تھی اس کے مطابق وہ اللہ جانے اور وہ جانے، اس کا بالکل بدلہ صحیح، انہیں دنیا میں بالکل مل صحیح، گیا، آخرت میں کام نہیں آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور بڑے اہم سوال ہیں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔